السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں یار؟ ایک تو آج اس پر بات کرنی تھی کہ ایک ہماری بہن ہے، ان کی فیمیل کی ڈیلیوری تھی اور وہ کافی پریشان تھی۔ انہوں نے کچھ چیزیں پوچھیں تو مجھے لگا کہ یار چلو اسی پر ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ تو یار سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ایک فیمیل ہے تو اس کے 11 پپیز ہوئے تھے اور انفارچونیٹلی وہ جیسے جیسے دودھ پیتے گئے تو ان کے منہ سے بلیڈنگ شروع ہو گئی اور ایکسپائر ہو گئی۔ یہ اسی فیمیل کی کچھ ٹائم پہلے کے جو لیٹر آیا تھا اس کا انہوں نے بتایا۔ تو اس کا ایک تو ان کو آگمنٹن کا کورس کروانا چاہیے تھا، اینٹی بایوٹک ہے۔ دوسرا ان کو ویکسین کروانی چاہیے تھی جب جو پریگننٹ تھی اس ٹائم پہ۔ یہ تو دو چیزیں بہت ضروری کروانی تھی۔ مطلب ان سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کروا سکیں تو نیکسٹ جو سن رہے ہیں تو وہ تو دھیان رکھیں اگر کسی فیمیل کا اور ایسا ہو جائے۔ دوسرا پھر یہ ہے، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، یہ میری رائے ہے، مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں کوئی ویٹ ہوں یا کیا ہوں، لیکن اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس کہ یار آپ کو الٹرنیٹ بھی اس کا پھر تیار پھر بھی رکھنا چاہیے۔ لائک آپ کو دودھ رکھنا چاہیے جب ڈیلیوری ہو، تو آپ کو دودھ تیار رکھنا چاہیے کہ یار آپ کو ہو سکتا ہے کہ ان کو خود ہی فیڈ کروانا پڑے۔ اچھا، اب اس میں دودھ کون کون سا، انہوں نے بھی یہی پوچھا۔ تو اس میں سب سے پہلے رائل کینن کا ملک آتا ہے پاؤڈر پپیز کے لیے، پھر اس کے بعد آتا ہے میرا کا آتا ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر کلاؤڈر کا آتا ہے۔ ڈاکٹر کلاؤڈر سیکنڈ نمبر پر یا فرسٹ بیسٹ پر آ سکتا ہے، بٹ بہرحال یہ تین تو اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں۔ آئی تھنک کہ نیوٹرا گولڈ کا بھی ہے اور ٹیسٹ آف وائلڈ کا بھی ہے، آئی ایم ناٹ شیور بٹ ہے، میرے خیال میں ہے، تو کیونکہ وہ بہت اچھی کمپنیز ہیں تو ان کا بھی ہوگا۔ اب ان میں سے کسی کا بھی ملک پاؤڈر وہ لے کر تو آپ کو کرنا چاہیے، فیڈر وغیرہ جو بھی جس طریقے سے بھی آپ فیڈ کروا سکیں وہ بھی آپ کو ریڈی رکھنا چاہیے کہ یار نیکسٹ اگر کسی ٹائم مسئلہ ہو تو کم سے کم آپ کے پاس اس کا الٹرنیٹ تیار ہو۔ اور ایک آدھ پپی کو ماں کا دودھ پلائیں، زیادہ کو نہ پلائیں، وہ 2 دن پلا کے چیک کر لیں، اگر وہ سروائیو کر رہا ہے خلاص پھر پپیز کو ادھر لے آئیں اسی پر۔ تو یہ ایک کر کے دیکھ لیں، احتیاط ہے۔ اور اس کے علاوہ میرا یہ ویڈیوز بنانے کا وہ بھائیوں نے کہا تھا آپ دوسرے میلوں کی ویڈیو، ٹاپ 10 میلوں کی ویڈیو بنائی یار۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ میرے لیے ٹاپ کا میل ہونا یا ٹاپ 10 میل میں آنا کسی بھی میل کا، وہ ایک پوری الگ سے میں اس کو سائنس کہہ لیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شو میں جیت گیا، اگر کوئی سائز میں بڑا ہے تو وہ ٹاپ کا میل ہے۔ نکو ایک کمپیکٹ سائز کا میل تھا، بہت پیارا میل تھا، اور پاکستان میں اس کا جہاں تک مجھے خبر ملی کہ 22 لاکھ روپے اس کی آفر بہت اچھے اچھے بریڈرز نے بھی ان کو کی تھی، بٹ وہ نہیں سیل کر رہے تھے اس ٹائم پر۔ تو اس طرح ہے کہ اچھا میل ہونا وہ صرف اس کے ہائٹ پر نہیں ہوتا ہے، اس کے صرف اور صرف کوٹ پر نہیں ہوتا۔ میں مثال دوں میکس، تو میکس کو اگر لوگ پسند کرتے ہیں اور میرے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی لسی میٹھی کرنا شروع کر دوں۔ میل کے بیسٹ ہونے میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں اور وہ ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے پپیز لینے ہیں خوبصورت، تو بہت سارے میل ہیں تو ان کے آپ کو پھر رزلٹ دیکھنے پڑیں گے کہ یار ان کے پپی چھوٹا نہیں، 40-45 دن کا نہیں، 8 مہینے کا، 7 مہینے کا، وہ کس کے پپیز ایسے ہیں جو لوگ دکھاتے ہیں کہ یار یہ دیکھو میرے میل کے پپی۔ الحمدللہ میکس کے پپیز لوگ دکھاتے ہیں، میں بھی دکھا سکتا ہوں، ایسے پپیز ہیں مارکیٹ میں 6-7 مہینے کے بھی میری بریڈنگ کے، کہ جو اللہ کی مہربانی سے نام لے رہے ہیں۔ یا پہلے میکس سلمان بھائی کے پاس تھا، ان کے پاس سے بھی پپیز سیل ہوئی ہیں، تو وہ بھی آج لوگ دکھا رہے ہیں کہ یار یہ تو بہت ایکسٹرا آرڈینری لیول کے پپیز ہیں۔ اور بھی میلوں کے اس طرح بچے ہیں، گہرے کے بچے بہت اچھے آئے، بہت اچھے بچے آئے۔ گہرے کے اچھے بچوں میں سے ایک بچہ میرے پاس بھی تھا صاحب کا، اور آپ نے وہ میری بہت پرانی ویڈیوز شروع کی، اسی کینر اسی سیٹ اپ کی جو ویڈیوز شروع کی ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس لیے میل کے ہر وقت مارکیٹ کے بیچ میں 2 قسم کا کسٹمر ہوتا ہے۔ ایک وہ جس کا فوکس ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ لینا کیا چیز چاہ رہے ہیں، کیوں لینا چاہ رہے ہو۔ ایک وہ بندے کہ جنہوں نے ڈاگز لینے ہیں شو کے لیے،
ان کے لیے میل اور فیمیل جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوں گے، اور ان میں کچھ ڈفرینٹ کوالٹیز ہوں گی، اور ایک وہ اس ٹائپ کا کسٹمر ہے کہ جس نے رانجھا راضی کرنا، خوبصورت چیز ہو، سینسیبل ہو، انٹیلیجنٹ ہو، سوشل ہو، اور ایز اے گارڈ ڈاگ بھی استعمال کیا جا سکتا ہو۔ ابھی کچھ لوگ کہیں گے یہ گارڈ ڈاگ تو نہیں ہوتا ہے جی، یہ ہے وہ، بھائی آپ کی کیپنگ میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ بریڈ ہی گارڈ ڈاگ کی ہے۔ تو ابھی کیا کہہ رہا تھا، ہاں، تو یہ دو قسم کے کسٹمر ہیں۔ تو اگر آپ نے خوبصورتی کے لیے لینا ہے، گھر میں رکھنا ہے، خوبصورت جانور ہو، پھر اس کے بیچ میں دو قسم آ جاتی ہیں، ایک ایسے ہیں جو سٹاک کوٹ ہیں، ایک ایسے ہیں جو لانگ کوٹ ہیں۔ لانگ کوٹ میں بھی پھر ایک دو قسمیں ہیں، ایک سلکی کوٹ والے ہیں، ایک تھوڑے سے رف کوٹ والے ہیں۔ تو ہر چیز کی اس کے میں سمجھتا ہوں کہ کوالٹی کے حساب سے پرائس اوپر نیچے جاتی ہے، اور وہ اس کی شاید ورتھ بھی بنتی ہوتی ہے، بٹ پھر وہی بات آ جائے گی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ کے اوپر۔ تو پیارے بھائی، یہ ساری باتیں کرنے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کنفیوز کرنا ہے، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم پتہ ہو کہ یار میرا فوکس کیا تھا، میں لینے کیا گیا تھا اور لے کے کیا آیا ہوں، یا مجھے ملا کیا ہے۔ اسی لیے جب 6 مہینے کے بعد آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا جناب، ہمیں یہ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے اس ٹائم پہ فوکس نہیں کیا۔ اس ٹائم آپ نے صرف اور صرف DSLR سے بنی ہوئی تصویروں پر فوکس کیا ہے، اور آپ نے جناب وہ جا کے بائی کر لیا۔ اب آپ کو اس ٹائم پہ فوکس ہونا چاہیے تھا کہ نہیں مجھے آفٹر 6 منتھس مجھے چاہیے کیا، تو اس چیز پر آپ نے فوکس کر کے تو وہ چیز لینی تھی۔ تو میری ویڈیوز بنانے کا مقصد بیسیکلی الحمدللہ کوئی مجھے اتنی بڑی تو یوٹیوب سے انکم کبھی بھی آئی نہیں اور نہ آ رہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ صرف یہ کہتا ہوں انفارمیٹیو ویڈیوز ہوتی ہیں، ادروائز تو میں ادھر ڈاگز چھوڑتا ہوں بہت کم ہی، مطلب ایسا ٹائم ہو جب میں نے ڈاگز چھوڑے ہوئے ہیں اور آپ کو دکھا رہا ہوں تو یا ساتھ ویڈیو بن رہی ہو، تو اسپیشلی نہیں کرتا ہوں کہ نکالو بھائی کتے، یہ ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے، لوگ کہتے ہیں کرو۔ یار اصل میں میرا فوکس جو ہوتا ہے وہ بات پر ہوتا ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز سمجھاؤں۔ اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک یہ کہ آپ کو مارکیٹ کے بیچ میں اچھی کیا چیز چل رہی ہے، بری کیا چیز چل رہی ہے سمجھ آئے گی نیو فینسیئر کو، کیونکہ کبھی میں بھی نیا تھا، اور اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ نان پیٹی، آج سے 8 سال پہلے نان پیٹی بچے 60 ہزار میں، واللہ 60 ہزار میں اٹھائے، اور وہ کچرے کا کچرا تھے، اکثر بیمار ہوتے تھے، جاتے ہی مر جاتے تھے، موشن ان کو راستے میں لگے ہوتے تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے نہیں یہ ویسے ہی ہے ایسے ہی ہے۔ ہم لوگ جب گئے فیمیل کے ساتھ، انہوں نے دکھایا نہیں، بچہ ایک جگہ پہ اسکیم 3 میں کوئی صاحب تھے، اب وہ ڈھونڈ لوں گا، بہرحال کیا جائے چھوڑ دفعہ کر۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں یار، ابھی میں ایک ویڈیو میں وہ سارا نہیں کر پاؤں گا۔ بہرحال یہ سارا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ یار کسی کا کوئی فائدہ ہو جائے، جو ہم نے سیکھا ہے نقصان اٹھا کے۔ تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ آپ کو صحیح بتاؤں کہ یار وہ بندے نصیب والے ہوتے ہیں، لکی ہوتے ہیں ان کے، کہ جن کو کوئی یہ سمجھائے کہ یار یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ میں نے کیا تھا۔ میں اکثر دوستوں کہتا ہوں کہ میں کوئی وہ بہت بڑا سیاںا بندہ نہیں ہوں، سیاںا تو میں تب ہوتا کہ میں نے نقصان نہ اٹھائے ہوتے، میں نے بہت نقصان اٹھائے، بہت نقصان کیے۔ اتنے نقصان کرنے کے بعد آج پھر یہ سیٹ اپ بنائے ہیں، آج چوتھا سیٹ اپ ہے، یہ چوتھے سیٹ اپ کو چلانے کے بعد بھی بہت ساری باتیں پتہ چلی ہیں کہ پھر ان میں بھی یہ نہیں کرنا تھا۔ تو یار اگر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یار یہ چیزیں آپ نے لازمی دیکھنی ہیں، ورنہ نقصان ہوگا، تو وہ نقصان میں کر چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نقصانوں سے بچ چکا ہوں، میں بہت سیاںا ہوں، میں اتنا سیاںا ویاںا نہیں ہوں، لیکن میں اس نقصان سے الحمدللہ گزر چکا ہوں۔ تو میں دوسروں کو کہتا ہوں کہ یار آپ بھی اس سے گزرنے سے بچ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ دعاؤں کی بہت درخواست ہے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ یہ ویڈیوز بیسیکلی تو ان سسٹر کے لیے بنا دی تھی، ان کے کہنے مطلب ان کے پوچھنے پر مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا چلو اس پر بنا دیتے ہیں کہ اگر کسی فیمیل کے سابقہ دودھ کے بیچ میں مسئلہ آیا ہو، اس کا دودھ کم آیا ہو، یا اس کے دودھ میں پوائزن کہتے ہیں یا کچھ بھی، تو وہ اس کا ایک قسم کا ایشو ہو کہ 1-2 دن میں بچے مرنا شروع ہو گئے ہوں، بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہو یا کچھ بھی، تو اس کا پھر آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ ایک اس کو اینٹی بائیوٹک کورس کروا لیں، اور ایک اس کو ویکسین کروا لیں جب وہ پریگننٹ ہو اس ٹائم پہ، اور جب بلیڈنگ کر رہی ہو اس ٹائم پہ آگمنٹن کا کورس میں کہتا ہوتا ہوں کروا لیے کریں، وہ ویسے ہی بہتر ہوتا ہے۔
یہ چیزیں کروانے کے باوجود بھی آپ ساتھ ایک الٹرنیٹ طور پر رکھیں لازمی ریڈی دودھ کا سسٹم فیڈر وغیرہ کہ یار ہم پپیز کو پہلے 1-2 دن اسی پر رکھیں گے, ایک آدھ پپی کو ہم لگا دیں گے دودھ پہ, ہمیں پتہ چل جائے کہ دودھ کی کنڈیشن کیا ہے. ایک پر تو رسک لیا جا سکتا ہے بٹ زیادہ پر نہیں. دعاؤں کی بہت درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.